اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں آج کے درس کا عنوان ہے قرآن میں توریت اور انجیل۔ قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جس میں دوسری آسمانی کتابوں کا تذکرہ آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا۔ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اسی طریقے سے توریت اور انجیل یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی نازل کی گئی تھی، اور دو بڑے رسول جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہ دو کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں کثرت سے تحریف کر دی گئی، اس کے مطالب کو بدل دیا گیا، آیتوں میں کمی اور زیادتی کر دی گئی۔ پہلا جس طریقے سے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، الہی دستورات، الہی احکام، اصول، فروع اور اخلاقی باتیں جس طریقے سے قرآن میں ہیں، اسی طریقے سے توریت و انجیل میں بھی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کتابوں کے پیروکاروں نے ان کتابوں میں تصرف کرنا شروع کیا، اور پھر آج ان دو کتابوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی اصلیت سے، اپنی حقیقت اور واقعیت سے باہر آ چکی ہیں، یعنی اب ان میں خود ان کے اپنے بیانات، ان کی اپنی باتیں، ان کے اپنے افکار، ان کی اپنی رائے شامل کر دی گئی ہے۔ جو الہی پیغامات تھے وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ بصورت یہ تو دونوں کتابوں کے مقائسے کی بات ہے، ہمارے اس کتاب میں یہ مقائسے کے لیے یہ ساری چیزیں درج نہیں کی گئی، بس تھوڑا سا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ دو آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں کے ساتھ ان کتابوں کے جو پیروکار ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ وہ چونکہ ان دو کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آیا ہے، بس اسی مناسبت سے کہ چونکہ قرآن میں ان دو کتابوں کا تذکرہ کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا، اس لیے ان دو کتابوں کا مختصر سا تعارف کروا دیا ہے۔ چلیں یہ ایک آیت ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون۔ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو توریت کے پیروکار تھے، توریت کے دستورات پر جو لوگ عمل کرنے والے تھے، یعنی جن کو بنی اسرائیل یا یہودی کہا جاتا ہے، یہ لوگ اسی آسمانی اور الہی کتاب کے معیار پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کی حکومتوں کی بنیاد یہی کتاب تھی، چونکہ یہ کتاب ہدایت والی ہے، نور والی ہے۔ اس کے پیروکار ابتدا میں جس طریقے سے آج مسلمانوں کے درمیان جو مرتبہ، جو مقام قرآن کا ہے، اسی طریقے سے یہودیوں کے درمیان توریت کا تھا، اور آج بھی ہے، لیکن کل توریت تحریف سے محفوظ تھی، لیکن آج تحریف سے محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ قرآن عصر پیغمبر میں، زمانے پیغمبر میں بھی محفوظ تھا تحریفات سے، جس شکل و صورت میں، جس حقیقت کے ساتھ
زمانے پیغمبر میں قرآن تھا اسی شکل و صورت اور اسی حقیقت کے ساتھ آج بھی ہے، کسی طریقے کی کمی اور زیادتی اور کسی بھی طرح کی تحریف اس کتاب میں واقع نہیں ہوئی۔ تو یہاں توریت کو دیکھیں ہدایت اور نور کہا گیا ہے، اسی طریقے سے انجیل کو بھی ہدایت اور نور والی کتاب کہا گیا ہے، جیسا کہ یہاں یہ آیت میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ کہ ہم نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیں انجیل کو اور اسی کے بعد پھر توریت کو بھی ہدایت اور صاحبان تقوی کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت اور ہدایت والی کتاب کہا گیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا آسمانی کتابوں کے جو اوصاف ہیں ان کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں خصوصاً یہ تینوں کتابیں یعنی توریت و انجیل اور قرآن، اگر آپ توریت و انجیل کا قرآن کے ساتھ موازنہ کریں گے، دیکھیں گے اوصاف کے خصوصیات کے اعتبار سے قرآن کے کیا خصوصیات ہیں، قرآن کے کیا اوصاف ہیں، توریت و انجیل کے کیا خصوصیات و امتیاز ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، آپ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی جیسے اصول موجود تھے، جو اصول توریت و زبور میں تھے وہی قرآن میں ہے، یا جو قرآن میں ہے وہی توریت و زبور میں تھے، اصول کی باتیں بالکل نہیں بدلی ہیں، دین کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی جیسے تھے، سارے اصول انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا تھا۔ جس طریقے سے موجودہ نبی آنے والے نبی کے اوصاف بتا کر کے اس کا تعارف کرا کے جاتا تھا، اسی طریقے سے اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق و تائید کرتا تھا۔ موجودہ نبی کا اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق و تائید اس کے نبی ہونے کے، اس کے برحق ہونے کی، اس کے ہادی ہونے کی دلیل، اور جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہوتی تھی اگر صاحب کتاب ہوتا تھا تو اس کی کتاب کی حقانیت کی بھی یہ چیز دلیل بنتی تھی۔ اور قرآن مجید نے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، دوسری آسمانی کتابوں پر عمل کرنے سے روکا ہو، نہ، قرآن مجید کا ایک امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن نے توریت و انجیل کے اصولوں پر بھی عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی توریت و انجیل کے اصولوں پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ خاص طور سے عیسائیوں کے لیے کہا گیا کہ اگر تم گنہگار اور نافرمان نہیں ہونا چاہتے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اطاعت گزار اور فرما بردار کہے جاؤ اپنے رب کے اور اپنے نبی کے یعنی حضرت عیسیٰ کے، تو جو کتاب تمہارے درمیان ہے یعنی انجیل، اس کتاب کے احکام اور اس کے دستورات پر عمل کرو۔ گویا قرآن نے عیسائیوں کو ان کی اپنی کتاب انجیل پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ بل یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اہل انجیل کے سلسلے میں قرآن نے حکم دیا ہے کہ وہ عمل کریں بما انزل اللہ فیہ، اس کتاب میں یعنی انجیل میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے،
انجیل میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم اور فیصلہ کرنے کا دستور دیا گیا ہے کس کو؟ اہل انجیل کو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل انجیل میں نازل کیے گئے حکم اور فیصلے کے مطابق عمل نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ گنہگار اور نافرمان ہے. تو اہل کتاب کو ان کی اپنی کتاب پر عمل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی کتاب پر بھی عمل کریں تو گمراہی سے محفوظ، چونکہ وہ کتابیں بھی ہدایت کے لیے ہی ہیں. ان کتابوں میں بھی الہی دستور ہے، اور انسان اگر اپنے آپ کو الہی دستور کا پابند بنا لے تو یقیناً وہ گمراہی سے، نافرمانی سے اور ہلاکت سے محفوظ ہو جائے گا. اگر عیسائی اپنی کتاب کے احکام پر بھی عمل کریں تو وہ خدا کی نافرمانی اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں. مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، کتابوں کے بھیجے جانے اور ان کے نزول کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملے، ضلالت اور گمراہی سے بچا رہے. یہ تمام کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے ہیں. تو اگر ہر آسمانی کتاب کے پیروکار اپنی کتابوں کے احکام و دستورات کے اگر پابند بن جائیں تو وہ فسق سے، نافرمانی سے اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والے اور پیروکاروں کا کہ وہ کتاب کو مانتے ہیں، کتاب کے دستورات کو نہیں مانتے. حتیٰ ہم مسلمان اگر آپ مسلمانوں کا جائزہ لیں تو بڑی مختصر تعداد ہے ان لوگوں کی کہ جو قرآن کو سمجھنے کی غرض سے پڑھتے ہیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. وَإِلَّا اکثر مسلمان قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن سے سب محبت کرتے ہیں، قرآن کو سب عزیز رکھتے ہیں، قرآن پر عقیدہ سب کا ہے. لیکن قرآن کے دستورات و فرامین پر اگر عمل دیکھیں گے تو تقریباً 90-95% مسلمان قرآنی دستورات پر عمل سے بہت دور ہیں. بہر صورت یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اہل کتاب کا حقیقی ہدایت سے دور ہونا. اہل کتاب حقیقی ہدایت سے دور کیسے ہو گئے جب ان کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کرنے والی کتاب تھی؟ پھر وہ ہدایت سے دور کیسے ہوئے، گمراہ کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو اہل کتاب ہے، خاص طور سے عیسائی کہ جو انجیل کے پیروکار ہیں، انہوں نے الہی کتاب میں تحریف کر دی. جو باتیں ہدایت والی تھی ان ہدایت والی باتوں کو ان کتابوں سے نکال دیا. جب ہدایت والی باتیں کتابوں سے نکل گئیں تو اب وہ کتاب ہدایت کیا کرے گی، اور وہ قوم جو اس کتاب کی پیروکار ہے اسے ہدایت کیا ملے گی؟ تو عیسائیوں کے ہدایت سے دور ہونے کی وجہ جس کتاب کے پیروکار ہیں یعنی انجیل، اس کتاب کی ہدایتوں کو ختم کر دینا ہے، تحریف کر دینا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، مثال بھی دے رہے ہیں کہ اگر عیسائی انجیل کے دستورات پر، انجیل کے احکام پر عمل کرتے تو انجیل میں باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
نبی خاتم کے آنے کی، مبعوث ہونے کی خوشخبری دے کر کے گئے تھے، بتا کر کے گئے تھے۔ قرآن میں بھی آیت موجود ہے، جس طریقے سے قرآن میں آیت موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، رسولا یأتی من بعدی اسمہ احمد، یہ بھی قرآن نے نقل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو، اپنے پیروکاروں کو اس بات کی خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، لیکن عیسائی کی جو انجیل کے پیروکار ہیں، خود انجیل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوشخبری موجود ہے کہ میرے بعد آخری پیغمبر آئے گا جس کا نظام کامل ہوگا، جو انسانیت کے نظام کو تکمیل تک لے جائے گا، اس پر تم سب ایمان لانا۔ تو اگر عیسائی توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری پر عمل کرتے تو یقیناً سارے عیسائی بھی مسلمان ہو جاتے، وہ بھی نبی کریم کی نبوت کو تسلیم کرتے۔ لیکن اگر عیسائی آج نبی خاتم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توریت کے دستورات پر عمل سے دور ہیں، توریت کے دستور پر، توریت کے حکم پر عمل نہیں ہے۔ ویلا توریت کا ایک حکم، توریت کا ایک دستور یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم لوگ ان پر ایمان لانا۔ تو اہل کتاب کا حقیقی ہدایت سے دور ہونا، اہل کتاب حقیقی ہدایتوں سے دور کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں سے ہدایتوں کو نکال دیا گیا، کتاب کی ہدایتوں کو تحریف کر دیا گیا، جیسا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے نبی کریم کے آنے کی، نبی خاتم کے آنے کی خوشخبری دی تھی اور لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آخری پیغمبر جو نظام انسانیت کو کامل کرنے والا ہے اس پر ایمان لانا، لیکن اہل انجیل نے جناب عیسیٰ کے اس دستور پر کہ جو انجیل کا حصہ ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ چلیں بہر صورت یہ تو صرف کتابوں کا ایک تعارف، ایک موازنہ پیش کیا تھا، چونکہ یہ کتاب مفاہیم اور ترجمے کے متعلق ہے، مناسبت سے تھوڑی سی بحث کر دی، بلا اصل اس کتاب کا حصہ نہیں ہے وہ باتیں، ٹھیک۔ اب یہاں عادت کے مطابق اختیاری مشق دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اختیاری مشق میں سب سے پہلے کچھ آیتیں دی جاتی ہیں، ٹھیک، اور ان آیتوں کا ترجمہ آپ سے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ نیچے آیتیں دی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ کو جو الفاظ اور معانی یاد ہیں، ذہن میں ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے نیچے دی گئی آیتوں کا ترجمہ کیجئے، اور ہم آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جو مانوس اور نئے الفاظ آیتوں میں آئے ہیں ان کا معنی اور مفہوم سامنے بیان کر دیں گے، ذکر کر دیں گے۔ اب یہ قرآنی آیتیں ہیں، عبارتیں ہیں، ان آیتوں میں جو مانوس اور نئے کلمات آئے ہیں ان کا معنی اور مطلب ادھر سامنے کالم میں لکھ دیا ہے، ٹھیک۔ اگر آپ آیتوں میں آنے والے نئے کلمات کے معنی نہیں جانتے تو معنی یہاں سے لے لیجئے اور پھر آپ ان آیتوں کا ترجمہ کیجئے۔ پہلی آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 65، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون۔
اب اس آیت کریمہ میں جو نئے کلمہ یہ لما تحاجون، تم سب کیوں بحث کرتے ہو؟ لما تحاجون، ٹھیک، محاجہ کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ زبانی جنگ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ آپ دیکھیں گے تو مباہلہ کا واقعہ جس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، مباہلہ کا ذکر جہاں پہ ہے وہاں پہ یہی ہے، حاج فمن حاجک فیہ من بعد علم، سمجھ رہے؟ محاجہ کرنا باب مفاعلہ سے زبانی ٹکراؤ، زبانی جنگ، بحث و تکراری آتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع، ٹھیک، لام جہد کے ساتھ آیا ہے۔ لما تحاجون، یہ لم نہیں ہے، یہ جو ہے سوالیہ ہے، لما کیوں، ٹھیک ہے، یہ لم نہیں ہے بلکہ سوال کرنے کے لیے ہے۔ یہ کلمہ کوشچن والا ہے، ٹھیک۔ لما تحاجون تیسرا صیغہ ہے، حاضر کا مضارع جمع مذکر حاضر کا، تحاجو تحاجان تحاجون، ٹھیک۔ لما تحاجون، تم سب کیوں بحث کرتے ہو؟ اس کے بعد واو آیا ہے، واو یہاں معنی دے رہا ہے در حالے کے اور جبکہ۔ ما انزلت یہاں مائے نافیہ ہے، مائے موصولہ نہیں ہے، ما انزلت وہ نازل نہیں ہوئی، ٹھیک۔ اب آپ آیت کا ترجمہ کیجیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم سب کیوں ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور جو توریت و انجیل میں اس کے بعد نازل نہیں، اس کے بارے میں۔ اے اہل کتاب، کیوں تم لوگ ابراہیم اور توریت و انجیل میں اس کے بعد جو نازل نہیں ہوئی اس کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس سمجھداری نہیں ہے؟ اس طریقے سے جو آیتیں دی گئی ہیں، ان آیتوں کا انشاءاللہ مطالعہ کر کے آپ لوگ آئیے گا، کل انشاءاللہ کل کے درس میں آیتوں کا ترجمہ دیکھا جائے گا۔